على عباد الله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ قرآن کریم کی آیت کے ذیل میں عرض کیا گیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں 3 طرح کی شرافتیں رکھی ہیں: شرف انسانی، شرف زمانی، شرف مکانی۔ ہماری گفتگو شرف انسانی کے بارے میں چل رہی تھی۔ اس سلسلے میں ایک بات مزید سمجھ لینی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی ذات خداوندی۔ ذات خداوندی کا ظہور صفات خداوندی سے ہوا اور صفات کا ظہور مخلوقات سے ہوا۔ گویا کہ تمام مخلوقات اللہ کی صفات کا مظہر ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کی صفات کا ظل ہیں، پرتوں ہیں۔ چنانچہ ایک عارف نے کہا ہے، ہستی سے ہے تیری رنگ و بو سب کے لیے، طاعت میں ہے تیری آبرو سب کے لیے، ہیں تیرے سوا سارے سہارے کمزور، سب اپنے لیے ہیں اور تو سب کے لیے۔ تو یہ پوری کائنات جو نظر آتی ہے، پورا عالم جو ہمارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے اور یہ اللہ کا فیض ہے کہ جس نے اس کائنات میں رنگ و بو بھر دیا ہے۔ تو غرض ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے سامنے ذات خداوندی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا کہ ذات خداوندی کا ظہور اس کی صفات سے ہوا اور صفات کا ظہور مخلوقات سے ہوا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مخلوقات جو ہے اللہ کی صفات کا مظہر ہے، لیکن مظہریت تامہ، اور یوں کہہ لیجیے کہ مظہر اتم وہ انسان ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا سب سے زیادہ ظہور انسان سے ہوا۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت یعنی اپنے ظہور پر اور اپنی مظہریت پر پیدا کیا۔ تو مظہر اتم جو ہے وہ انسان ہے، مظہر اکمل انسان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب مظہر اتم و مظہر اکمل انسان ہے تو اشرف المخلوقات بھی یہی ہوا۔ بالخصوص اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ متکلمین نے اللہ کے لیے جو صفات ثمانیہ یعنی 8 صفتیں ثابت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے، تو صفت علم سے سب سے زیادہ نوازا گیا ہے انسان کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج اسی لیے تو رکھا کہ وہ علم میں ملائکہ اور فرشتوں سے فوقیت اور برتری لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کائنات کی تعلیم دی، اسماء کی تعلیم دی، فرشتوں سے سوال کیا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم بتلا دو مجھے ان کے نام، اگر اس دعوے میں سچے ہو کہ خلافت کے تم زیادہ مستحق ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان کا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام سے کہا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام ظاہر کر دیے
اور جن اسما کی تعلیم کی گئی ہے، بلکہ یوں کہنے تعلیم کی گئی تھی، فرشتے اس کو بتانے سے عاجز رہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیا. اور اس چیز نے یہ بات ثابت کر دی کہ خلافت کا اور خلافت ارضی کا، یعنی زمین کی خلافت کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ حضرت انسان ہے. حضرت انسان میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں، ہم سب ان کی اولاد میں ہیں. لہذا شرف انسانی ثابت ہو گیا. اس کے بعد نمبر شرف زمانی کا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان مخلوقات میں، یعنی جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں، جنات میں، ملائکہ میں فضیلت ترتیب کے ساتھ رکھی، تو اس میں انسان کو سب سے زیادہ عظمت بخشی. اسی طرح زمانے کے اندر بھی معاملہ یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آیا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت اور عظمت والے رکھے ہیں. تو وہ 4 مہینے کون ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کو بھی اللہ نے شرف بخشا ہے. تو ان 4 مہینوں کی حرمت و عظمت جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے آج تک. یہ دوسری بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں کہ چونکہ قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک کا تلبس اور تعلق رمضان کے مہینے سے ہوا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اس وجہ سے اس امت کے لیے سب سے بہترین زمانہ وہ رہا اور وہ ہوا کہ جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی رمضان کا مہینہ. اور عجیب اللہ کی انعام کی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا، جس شب قدر میں قرآن نازل ہوا تھا، صرف اسی شب قدر کو اور رمضان کو فضیلت نہیں دی گئی، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام رمضان کے مہینوں کو اور تمام شب قدر کو وہ فضیلت عطا کر دی گئی. یہ سب سے بڑا انعام اور احسان ہوا. ورنہ ظاہر کی ایک صورت یہ تھی کہ جس شب قدر میں نازل ہوا بس وہ رات ہوتی عظمت والی، اور اس شب قدر کی وجہ سے رمضان کو جو فضیلت حاصل تھی یا ہوئی تھی تو وہ رمضان کی جس میں شب قدر تھی. لیکن اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے احسان فرمایا کہ جو بھی رمضان آئے گا اور رمضان میں جو بھی شب قدر آئے گی اس کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا. شرف زمانی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو وہ زمانہ سب سے زیادہ مقدس متبرک مانا جاتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد آئے گا، پھر اس کے بعد جو آئے گا جو ان سے قریب ہے. چنانچہ حضور کے زمانے کو سب سے مقدس اور سب سے زیادہ متبرک مانا گیا ہے. اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ لوگ جو حضور کے زمانے میں ایمان لائے اور ایمان لا کر حضور کو دیکھا، حضور کے دیدار سے مشرف ہوئے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، جو صحابی کہلاتے ہیں، اور ایمانی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اس صحابیت کے برابر کوئی ولایت نہیں ہو سکتی. تو حضور کا زمانہ سب سے مقدس، اور اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین، اور پھر تبع تابعین کا. تو حضور کے زمانے سے جتنی دوری ہوتی جائے گی تو وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی. تو یہ چند باتیں جو عرض کی گئیں، انشاءاللہ پھر مزید عرض کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.